محمد تو تمام مفتیان کہیں گے، تمام فقہ کہیں گے، پورے پاکستان کے ہر طبقے کا بندہ کہے گا جی نماز ختم ہو گئی ہے، نماز ناقص ہو گئی ہے. یا تو یہ ہے کہ بھئی سجدہ ساہو کرو، یا ہے کہ سجدہ ساہو نہیں کیا تو پھر کیا کرو، نماز پڑھا کیا ہے، پڑھا کیا ہے، دروشی پڑھنے سے نماز ٹوٹ گئی. دروشی پڑھنے سے کیا ہوا، کیوں گئی، گناہ کا کام کیا ہے. دلیل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ہر مقام کے لیے، ہر عمل کے لیے علیحدہ علیحدہ آمنہ کے لال کا عمل ہے. اب کیا ہوا، امام صاحب نے جب یہ بات بتائی تو رات کو اپنی جناب کتب خانے کے اندر سوئے. خواب کے اندر سید المرسلین خاتم الانبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. سرکار کا دیدار ہوا. دیدار کب ہوا، جب یہ فرمایا دروشی پڑھنے سے نماز آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں نا، نہیں جانتے تو پھر سمجھ لیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نماز آپ نے میرے اوپر میرے امت نے ضرور پڑھا اور آپ نے کہا نماز ختم ہو گئی ہے، نماز دوبارہ پڑھی جائے، نماز ٹوٹ گئی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا جی یا رسول اللہ، میں اس مسئلے کو ایسے ہی رکھتا ہوں. فرمایا دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ دلیل یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ سنتے پڑھی تو آپ نے جب خود اپنی ذات پر درود نہیں پڑھا، جب آپ کا اپنا عمل نہیں ہے، جب آپ کا اپنا فعل نہیں ہے، جب آپ کا اپنا قول نہیں ہے، جب آپ کا اپنا اس کے اندر جناب ترتیب نہیں ہے، تو امتی کو کیوں آپ کی مخالفت کرنی چاہیے؟ امتی آپ کی مخالفت کیوں کرے؟ امام صاحب یہ بات سن کر تبسم کا یا محمد، آمنہ کے لال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور پاک نے، امام تیرا اجتہاد بالکل ٹھیک ہے اور تجھے میں دعا دیتا ہوں کہ تیرا اجتہاد، تیرے مسائل پوری دنیا کے اندر راج کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو فرمایا اللہ تیرے علم کے اندر اور تیرے رب العالمین تیرے تقوی کے اندر. آمنہ کے لال نے فرمایا یہ مسئلہ پیش آنے کے بعد خواب سنا رہا ہوں، اللہ تیرے علم میں اور تیری فقاہت کے اندر اللہ برکت نصیب کرتا. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اگلی بات جو ہے، سلطان محمود غزنوی کو بتایا گیا کہ آپ کے ابو کا ثبوت صحیح نہیں مل رہا. دوسری بات امام سلطان نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء والی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں جنتی بھی ہوں یا نہیں. اب جناب مشائخ علماء بزرگان دین بیٹھ گئے، اس بارے کے اندر بحث مباحثہ ہوا تو کہیں پر بات نہ بنی. امام صاحب سلطان محمود غزنوی رات کے وقت اپنی وہاں کلیمی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں کتب خانے میں. اچانک اللہ والوں کا ایک قافلہ آ گیا خواص کا. کہنے لگے شیخ فلاں علاقے کے اندر دین کی آواز لگانی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. دلیل یہ ملتی ہے ہر دور کے اندر اپنی اپنی ترتیب سے دین کا کام چلتا رہا ہے. جیسے آج تبلیغی جماعت چلا رہی ہے، جیسے آج مدارس چلا رہے ہیں، جیسے آج مناظر چلا رہے ہیں، جیسے آج سیاستدان چلا رہے ہیں. ہر ترتیب کے اندر ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا. جب امام صاحب آ کر لیٹے وہ گشت ہونے کے بعد، اب خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں اور کہا سلطان بات یہ ہے کہ اس معاملے میں پریشان ہوئے. تو انہوں نے کہا شیخ پریشان میں 3 چیزوں سے ہوں. ایک یہ کہ آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء والی حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں اپنے ابو ملک سبتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. اور تیسری یہ بات میں نے پوچھی کیا میں جنتی بھی ہوں یا نہیں ہوں. جب یہ بات سلطان محمود غزنوی نے حضور پاک کے سامنے رکھی تو آمنہ کے لال سلسل فرمایا کہ اب میری بشارت سن، اب میری بات سن. وہ حضور پاک نے ان کو فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اے ملک سبتگین کے بیٹے اٹھ اور جنت کے اندر چلا جائے. آپ کو وہ خواب اس کو سنا رہا. آمنہ کے لال نے فرمایا سبتگین کے بیٹے محمود غزنوی اٹھ
اور جنت میں چلا جا. جنت میں اس لیے چلا جا کہ کل جو تم نے گشت کیا، گشت کرتے کرتے تو ایک ہوٹل پر پہنچا جہاں کباب پک رہے تھے، جہاں روٹیاں پک رہی تھی، جہاں پر جناب سالن پک رہے تھے، اور ایک مدرسے کا طالب علم جو ہے وہ ہاتھ کے اندر کتاب لے کر وہ وہاں آتا، ہوٹل کے بلب پر، ہوٹل کی روشنی اور لالٹین کے اندر قرآن کی آیت کو دیکھتا، حدیث رسول اللہ کو دیکھتا اور پھر پیچھے چلا جاتا، جا کر اس حدیث کو یاد کرتا، دوبارہ آتا. تو ہوٹل والا کہتا ہے یار مولوی صاحب تو نے کیا مجھے پریشان کیا ہوا ہے؟ تو سلطان نے یہ الفاظ گشت کے دوران سن لیے. اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو بلایا جس کے پاس شاہی مشعل تھی، شاہی لالٹین تھا. اس کو کہا وہ جو سامنے طالب علم کھڑا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا، یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم یعنی مہمان رسول نظر آتا ہے. اس کو جا کر یہ مشعل شاہی دکھ رہا. تو سلطان کو حضور پاک نے فرمایا کہ جو تو نے مہمان رسول کی قدر کی، اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور تو نے جو اس کو اپنی شاہی مشعل دی، اس کی برکت کی وجہ سے کہ وہ طالب علم آنے والے وقت کے اندر انبیاء کا وارث بنے گا. انبیاء کے وارث کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے اے سبتگین کے بیٹے اٹھ، طالب علم کی، مہمان رسول کی، انبیاء کا وارث بننے والے عالم دین کی خدمت کرنے کی بدولت اللہ نے تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ سلطان کا خواب جو تھا، اس کو جو اشکالات تھے وہ حضور نے اس خواب کے اندر ختم کر دیے. اگلی بات میں آپ کو، استاد محترم نے بچے سے پڑھایا، بڑا دل خوش ہوا، ہمیں بھی استاد سے پڑھایا کرتے تھے. قرآن کی قرآن کا فیض مشائخ نے لکھا ہے دنیا میں جب کسی مسجد کے اندر، فاروقیہ مسجد کے اندر اللہ کا قرآن ختم ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر فرشتے آتے ہیں. یہ بات بھی مفتیان بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں کے اندر سوائے جبرائیل امین کے کوئی فرشتہ حافظ قرآن نہیں. کوئی فرشتہ حافظ قرآن سوائے جبرائیل امین کے. جب جبرائیل امین بھی کہتے ہیں شکر ہے میں حضور پاک کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتا تھا، اللہ رسول نے قرآن نصیب فرما دیا. باقی دنیا میں کوئی فرشتہ بھی حافظ قرآن نہیں. لیکن اگلی جو ان کی چاہت ہے، فرشتوں کی جو اگلی چاہت ہے حافظ قرآن کی عزت الوقار اور شان کو سمجھنا. جب فاروقیہ مسجد کے اندر قرآن پاک ختم ہوتا ہے، وہ ناظرہ قرآن پاک والے فرشتے آتے ہیں. اللہ پاک کو کیا کہتے ہیں؟ مولا اگر تو نے ہمیں قرآن پاک تو نہیں دیا، حفظ نہیں کرنے دیا، یہ ہمیں قرآن کا قاری تو نہیں بنایا، لیکن کم از کم جتوئی تحصیل کے اندر، فاروقیہ مسجد کے اندر جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، جن ہونٹوں کے ساتھ وہ پڑھا کرتا تھا، جن رخساروں کو ہلایا کرتا تھا، بس اتنی اجازت دے دے کہ ہم جو فرشتے ناظرہ کہاں ہیں، حافظ قرآن نہیں، فاروقیہ مسجد کے اندر قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے کی ہم پیار تو لے لیں، چومی تو لے لیں، اس کی پاری تو لے لیں. سمجھے میری بات کو؟ مشائخ نے لکھا ایک اللہ والا قبر کے اندر پہنچا، اس سے حساب و کتاب شروع ہوا، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دو. فرشتوں نے کہا مولا تیرا قانون ہے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا، لیکن اس کو بغیر حساب کتاب کے. اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ اس کے گھر کے آگے ایک دینی درسگاہ تھی، مسجد تھی. جب مسجد سے طلباء کرام قرآن پڑھ کر نکلا کرتے تھے، یہ ان کے احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا کہ یہ قرآن پڑھنے والے طلباء گزرے ہیں. اللہ پاک نے اس گناہگار کی طالب علم کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا. اور اگلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب اور احترام. علماء مشائخ نے ہندوستان کے ایک مفتی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے اسم محمد. کتاب کا نام کیا ہے؟ اسم محمد. اور ولی کامل امام اہل سنت مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے معرف القرآن کے مصنف، ان کے صاحبزادے ولی محمد صاحب نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام بھی ہے اسم محمد. مشائخ نے لکھا جس طرح ولی محمد میں نقطہ نہیں، جس طرح نام محمد میں نقطہ نہیں،
450 صفحے کی کتاب ہے، پوری کتاب میں لکھا ہے۔ اور علماء مشائخ لکھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اولاد نہ آ رہی ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، میاں بیوی پہلے شادی ہونے کے بعد میاں بیوی پہلے سورۃ محمد کی تلاوت کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سورۃ محمد کا پانی پی لیں اور دل میں نیت کریں اللہ ہمیں بیٹا دے، اس کا نام ہم محمد رکھیں گے تو اللہ پاک اس بے اولاد جوڑے کو محمد نامی بیٹا نصیب کرے۔ اور محمد نامی کتاب میں لکھا ہے جس فیکٹری میں، دکان میں، گھر میں برکت نہ ہو، فسادات اور رزق کے اندر کمی ہے، اگر اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو نام محمد رکھ دے تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر برکت آ جائے گی۔ اور علماء مشائخ نے لکھا کس بادشاہ کے بارے میں، ملک شمس الدین التمش ایک بادشاہ گزرا، اس کے پاس ایک ملازم کام کرتا تھا، ایک نوکر کام کرتا تھا، کبھی تو اس کا نام تھا محمد، کبھی تو وہ اس کو کہتے محمد میری بات سنو، کبھی اس کو کہتے عبداللہ ادھر آؤ، کبھی اس کو کہتے محمد بات سنو، کبھی اس کو کہتے تاج میری بات سنو، کبھی محمد بلاتے، کبھی اس کو تاج بلاتے، کبھی اس کو عبداللہ بلاتے۔ ایک دن وہ نوکر ملازم ناراض ہو کر بادشاہ سے گھر چلا گیا۔ بادشاہ صاحب نے کہا جناب محمد کو بلاؤ، انہوں نے کہا شیخ وہ تو ناراض ہو گیا، چلا گیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے چلا گیا کہ آپ اس کا نام نہیں بلاتے۔ تو انہوں نے کہا اس کو بلا کر لے آؤ۔ سیکورٹی گارڈ گئے، محمد کو لے آئے۔ جب وہ محمد سامنے آیا تو اس سے پوچھا بھئی ناراض کیوں ہوئے؟ اس نے کہا ناراض اس لیے ہوا کہ میرا اتنا پیارا نام ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کبھی مجھے عبداللہ کہتے ہیں، کبھی مجھے تاج کہتے ہیں، کبھی مجھے کچھ کہتے ہیں، مجھ سے کیا آپ ناراض ہیں؟ میرا اصل نام بلائیں۔ تو سلطان شمس الدین نے اس نے بڑی عجیب بات کی، التمش، اس نے کہا بات یہ ہے بیٹا، رب کعبہ قسم زندگی گزر گئی، جب میں باوضو ہوتا ہوں، جب میں باوضو ہوتا ہوں تو نام محمد سے تمہیں بلاتا ہوں، جب میرا وضو نہیں ہوتا سرکار کا نام لیتے ہوئے مجھے شرم اور حیا آتی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے شمس الدین التمش کا انتقال ہو گیا، قبر میں رکھا گیا۔ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا اس کا حساب کتاب نہ لو، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں ایک باغ بنا دو۔ فرشتوں نے کہا مولا تیرا قانون کیا ہے؟ اللہ نے کہا قانون وہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر میرے نبی کا نام، میرے محمد کا نام، میرے پیغمبر کا نام، میرے رسول کا نام اس نے کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا۔ جو میرے نبی کے نام کا اجازت کرتا ہو، میں اگر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ نہ بناؤں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ قابل غور بات کیا ہے؟ فاروقیہ مسجد کے اندر آنے والے بھائیوں کے لیے تعلیم کیا ہے؟ مظفر کی امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نام محمد کا حیا کرے وہ تو جنت کا مالک بن جائے۔ جن صحابہ نے ذات محمد کا حیا کیا ہوگا؟ نہیں سمجھا میری بات میں کیا کہہ گیا؟ جنہوں نے ذات محمد کا حیا کیا ہوگا اللہ ان کو کتنا بڑا مقام دے گا۔ مشائخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا، ایک اللہ کا ولی گزرا، ولی کامل امام اہل سنت، اس کا نام تھا امام غزالی۔ کیا نام تھا؟ اور اس کا اصل نام تھا محمد، اور اس کے ابا کا نام محمد تھا، اس کے دادا کا نام محمد تھا، اس کے پردادا کا نام محمد تھا۔ مشائخ نے لکھا امام غزالی کا انتقال ہوا، اللہ پھر وہی قانون لائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سے اس کا نام